من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتا ہے وقالا اور کہے گا قرینہ اس کا ساتھی انسان کا، یہ جو فرشتہ بیٹھا ہے قرین سے مراد یہ فرشتہ جو لکھ رہا ہے، یہ قیامت کے دن کہے گا ہاذا یہ ما لدیا جو میرے پاس عتید بالکل تیار ہے، کہ جو تو کرتا رہا وہ میرے پاس حاضر ہے۔ القیا دونوں کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ فرمائے گا الکیا جھونک دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو۔ یہ کن کو کہا جائے گا؟ یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو کہا جائے گا۔ منّاعن کافر جائے گا، سرکش بھی جہنم میں، منّاعن سختی سے روکنے والا، للخیر نیکی سے، نیکی کے کاموں سے سختی سے روکنے والا بھی جہنم میں، معتدن حد سے بڑھنے والا، مریب شک کرنے والا۔ یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اور کون جائے گا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہاں حقیقی شرک مراد ہے جس نے بنا رکھے تھے اللہ کے ساتھ کئی خدا، اور پس جھونک دو اس کو فی العذاب بالشدید سخت عذاب میں۔ قیامت کے دن جہنم کیا کہے گی؟ حدیث پاک ہے ان انکم من النار، جہنم سے ایک گردن یبرز للخلائق مخلوق کے سامنے ظاہر ہوگی، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، وہ ایسی آواز دے گی کہ تمام معاشر والوں کو سنائی دے گی۔ وہ آواز کیا ہے؟ جہنم کہے گی انی وکلت بثلاثۃ، مجھے 3 لوگوں کے سپرد کیا گیا۔ پہلا بندہ جبار عنید، ہر سرکش اور حق کے مخالف، وہ میرے سپرد ہے۔ دوسرا ومن جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور خدا بنایا وہ میرے سپرد ہے۔ وبالمصورین، تیسرا مصور، تصویر بنوانے والے، یہ میرے سپرد ہیں۔ ثم ینطوی علیہم، پھر جہنم خود لپٹ جائے گی ان سے، خود لپٹ جائے گی۔ یہ 3 باتیں کہہ کے جہنم ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لپٹ جائے گی۔ یہ حدیث پاک ہے، پڑھیے جی۔ آتا ہے قال قرینہ، بولے گا اس کا ساتھی ربنا ہمارے پروردگار، ما اطغیتہ میں نے تو اس سے سرکش نہیں بنایا تھا۔ یہ جس شیطان پہ ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے یا اللہ مجھے تو اس نے گمراہ کیا، اللہ فرمائے گا اس کا ساتھی کہے گا یا اللہ میں نے نہیں اس کو سرکش بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ وہ تھا دور کی گمراہی میں، یہ خود گمراہی میں چلا گیا، میں نے اس کو گمراہی میں نہیں ڈالا۔ اب بتائیں جس کے کہنے پہ ساری زندگی دین کی مخالفت، بے نمازی، دین سے دور، مسجد سے دور، قیامت کے دن وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو نہیں کیا، یہ اپنی مرضی سے کرتا رہا، تو پھر اپنے کیے کا صلہ کس سے مانگیں گے؟ پڑھیے جی۔ جب یہ جھگڑیں گے نا انسان کافر اور اس کا ساتھی شیطان، جب جھگڑیں گے اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی، مت جھگڑو میرے روبرو، میرے سامنے نہ جھگڑو۔ وجہ کیا ہے؟ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تو پہلے ہی سنا چکا ہوں تم کو وعید، میں دنیا میں تم کو وعید سنا چکا ہوں۔ اب قیامت کا دن حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے، لہٰذا اب کیا کرنا ہے؟ میرے سامنے مت جھگڑو، میں نے حجت قائم کر دی تھی۔ وہ اور کیا ہے؟ ما یبدل القول لدی، بدلا نہیں جاتا حکم میرے ہاں، وما انا، اللہ فرماتا ہے میں نے جو جو سزائیں بتائی تھیں میرے قول میں تبدیلی نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، وما انا، اور میں ظلم نہیں کرتا، للعبید اپنے بندوں پر۔ یہ بھی ساتھ فرمایا جو میں تمہیں یہ ڈال رہا ہوں نا جہنم میں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ انصاف ہے، عدل ہے، اور تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ یوما، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھ کر جن پہ غشی طاری ہو گئی جب رب نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، وہ دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کیا تو پر ہو گئی ہے؟ جہنم کیا کہے گی؟ حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہیں؟ اور اس جہنم کا ایندھن کون ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ وہ جہنم کیا کہہ رہی؟ یا اللہ اور بھی ہیں، یا اللہ اور ہیں تو دو۔ آگے پڑھیے پھر پڑھ دیں۔ ازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، وہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا
ما توعدون، یہی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لکل اواب، ہر اس کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، حفیظ، حفاظت کرنے والا۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں بخاری کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ڈالے جائیں گے ہمیشہ لوگ اور پتھر ڈالے جائیں گے، اللہ فرمائے گا حل من مزید، کیا اور بھی، وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اور بھی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک رکھیں گے، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب جہنم کہے گی یا اللہ بس بس، اس کے بعد، اور پتہ ہے جب رب کا قدم آئے گا، میں وہ بس صرف قدم ہی کہہ رہا ہوں، رب قدموں سے پاک ہے، تو ایسے ہے جیسے ایک، یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں تروڑا ہوتا ہے، تروڑا، اس میں کوئی چیز زیادہ ہو اور ہم اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو چیز سمٹ جاتی ہے، اسی طرح پھر جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے سمٹ جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کرے گی جہنم یا اللہ بس بس، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ہوگا کیا، یہ تو ہے جہنم، لیکن جنت کی کیا شان ہے، وَعِزَّتِی کا وَکَرَمِی کا، یہ جہنم قسم اٹھائے گی تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیری بخشش کی قسم، بس۔ اب ہمیشہ جنت میں اللہ بندے بھیجے گا لیکن جنت پر نہیں ہو سکے گی، لہٰذا آج ہم سب کو پر امید ہونا چاہیے جنت کے لیے، یہ نہیں کہ جنت بس ہو بڑے جنتی میں کتنے جنت جانا ہے، اتنی جنتی جتنے بھی ہیں پھر بھی جگہ بچ جائے گی، اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کی جو جگہ باقی ہوگی وہاں ان کو سکونت کرائے گا۔ یہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جنت اور جہنم آپس میں جھگڑ پڑی، آپس میں اختلاف ہو گیا، جہنم کہنے لگی مجھے متکبرین بھیجے گئے، مجھ میں متجبرین بھیجے گئے، اور جنت نے کہا مجھ میں لوگوں میں ضعیف بھیجے گئے، جو کمزور تھے نا لوگوں میں سے، مجھ میں وہ بھیجے گئے۔ وَسَاقَتُهُمْ، اللہ فرمائے گا لِلْجَنَّةِ، جنت کو، انتی رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیری وجہ سے جس پر چاہوں گا اپنے بندوں سے رحم فرماؤں گا، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں سے جس کو چاہوں گا تیرے اندر عذاب دوں گا۔ یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، پڑھیے جی۔ اب آگے جو متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اس کے بارے سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا جنت کی یہ شان ہے، اِنَّکَ لَتَشْتَہِی الطَّیرَ فِی الْجَنَّةِ فَیَخِرُّ بَیْنَ یَدَیْکَ مَشْوِیًّا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں کسی بھی پرندے کی خواہش کرو گے، فرمایا وہ آپ کے سامنے بھنا ہوا آ کے گر پڑے گا تو آپ نے اس کو کھانا ہے، یہ جنت کی شان ہے، پڑھیے۔ ایک حدیث پاک ہے یہاں، وہ یہ حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان مجھ سے کروائے گا، میری زبان پہ کچھ ایسے کلمات اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا، میں رب کی شان بیان کروں گا، اور میں ایسا سجدہ کروں گا کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور میں ایسی تعریف کروں گا کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، پھر مجھے کلام کی اجازت دی جائے گی، پہلے میں سجدہ کروں گا پھر مجھے بولنے کی اجازت دی جائے گی، پھر کیا ہوگا، میری امت پل صراط پر گزرے گی، کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز پل صراط پار کر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے گھوڑے کی رفتار کے برابر ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں گے، اور فرمایا جہنم یہ سوال کر رہی ہوگی یا اللہ کچھ اور بھی ہیں، ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے، جہنم یہ سوال کر رہی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں میں کہاں ہوں گا جب میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، فرمایا میں حوض پہ کھڑا ہوں گا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، دوسری شان، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ میٹھا، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، برف سے زیادہ ٹھنڈا، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبو والا، کون سا پانی، وہ جو حوض کوثر کا پانی ہے، فرمایا وَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، وہ حوض کوثر پہ جو پینے کے برتن ہوں گے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوں گے، حوض کوثر پر جو پانی پینے کے برتن ہوں گے، فرمایا لا یشرب منہ انسان فیظمأ ابدا، فرمایا جو انسان حوض کوثر سے پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا،
کبھی بھی اس کے اندر پیاس باقی رہے گی نہیں جس نے ایک بار پانی پی لیا۔ پڑھ لیجیے۔ وہ ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا دل لیے ہوئے یاد الہی کی طرف متوجہ۔ یہ جو ہے نا جی رحمان کا خوف، کب؟ سرن بھی علانیہ بھی۔ جو ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو ڈر گیا دو دو جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر حکم کیا ہوگا؟ ادخلوہا ادخلوہا بسلام، اے رب سے ڈرنے والو داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی سے۔ اچھا، اوپر اللہ نے فرمایا ازلفت الجنت للمتقین، متقین کے لیے جنت تیار کی گئی، اور نیچے آیا جو رحمان سے ڈرتے ہیں۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ رب سے ڈرنا، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، فرمایا راجل ذکر اللہ خالیا، وہ بندہ جو تنہائی میں رب کو یاد کیا جس نے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا یہ آنکھ جہنم میں کبھی نہیں جائے گی۔ فرمایا ادخلوہا بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی سے۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ لہم ما یشاؤون، انہیں ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ فیہا، وہاں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کی خواہش سے بڑھ کے بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں اپنی خواہشات پہ غلبہ پا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق دے۔